نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں رشتوں کے جتنے مسائل چل رہے ہیں، جہاں اتنے ہمارے مادی وسائل یا مسائل کی وجہ سے ہمارے رشتوں کے مسائل بنے ہوتے ہیں، کبھی کبھار والدین کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار خود اس شخص کی طرف سے کوئی ایسی کوتاہی ہوتی ہے یا کوئی ایسی عادات وغیرہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا ہے، یا رشتہ ہوتا ہے لیکن پسند کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق درست کرنے ہوتے ہیں کہ ہم کوشش کریں اپنی طرف سے، ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق، بالکل عادات، اپنے اندر جتنی بری چیزیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یعنی ایسی رکاوٹیں جو ہمارے قابو میں ہیں، انہیں ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم انہیں ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاص طور پر اس چیز کا خیال کریں کہ اپنے بچوں کی مرضی کا کم از کم پوچھ لیں کہ کہاں ان کی مطلب چاہت ہے شادی کرنے کی۔ یہ اس میں کوئی یعنی شرعاً کوئی عیب نہیں ہے یہ چیز، یہ ایک فطرتی نظام ہے۔ انسان کا دل کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو چاہ سکتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ فطرت نے ایک قانون بنایا ہوا ہے اور فطرت نے اس کا پھر حلال راستہ بھی بتایا ہوا ہے۔ تو پہلی تو ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی عادات، ظاہری طور پر جتنی رکاوٹیں ہیں شادی کی، ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی جو ذمہ داری آتی ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر پھر بھی آپ کے لیے مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا آپ کی اولاد کے لیے مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعمال کی طرف مکمل طور پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے لیے راستے جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے بعد ذکر و اذکار، ان تمام چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ مولانا یونس پالن پوری، ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اب دیکھیں، وہ عورت آئی اور اس نے کہا، مولانا صاحب میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے سرے سے۔ تو مولانا یونس پالن پوری نے انہیں ایک وظیفہ بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور قبولیت کا ارادہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، کہ یعنی اس پر یقین بھی رکھنا ہے آپ نے۔ بسا اوقات ہم ذکر و اذکار یا اوراد تو کر رہے ہوتے ہیں، دل میں کشمکش ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں، ایک کام آپ کر رہے ہیں یقین کے ساتھ۔ تو ان سے کہا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے لیکن یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ نے۔ تو اب تقریباً 1 سال گزرتا ہے۔ 1 سال کے بعد وہی عورت دوبارہ آتی ہے، ہاتھ میں تحفے تحائف لیے، ایک بچہ بھی اٹھایا۔ کہتی ہے، مولانا صاحب آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، میں نے اخلاص کے ساتھ اس وظیفوں کو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف میرے لیے مناسب رشتہ میسر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اولاد بھی عطا کی۔ یہ ہے اس وظیفے کا اثر۔ اب یہ مجرب وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں، 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتی ہیں، جو بھی ہے، تو نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھ لی، آپ نے سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ اس جگہ میں بیٹھ کر سورۃ الاخلاص، یہ اپنے دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میرے لیے یا میری اولاد کے لیے مناسب رشتہ جو ہے اس کے لیے راستے آسان فرما، ٹھیک ہے۔ اپنے دل میں یہی نیت آپ نے رکھنی ہے۔ اور سورۃ الاخلاص جو ہے
اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ جتنی مرتبہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنی زیادہ ہو سکے آپ اسے پڑھیں۔ ایک تعداد متعین کر لیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد اتنا اتنا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ آپ کریں، اس کے بعد آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ اور اسی وظیفے کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھیں، جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، اور سر جھکائیں، یہ وظیفہ کریں سورۃ الاخلاص کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دل میں وہی اپنی مقصد کی نیت جو ہے وہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ اسباب پیدا کر دیں، جتنی رکاوٹیں انہیں ختم فرما دیں۔ اور عموماً دیکھیں، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو پسند کا رشتہ ہے اسی میں خیر ہو، یہ اس چیز پر ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خیر والا رشتہ مانگیں، یا اللہ میرے لیے وہ رشتہ آسان فرما جس میں خیر ہو، یا آپ کسی مخصوص بندے کا نام لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں یا اللہ اگر فلاں بندے کے ساتھ یا فلاں بندی کے ساتھ میرے رشتے ہونے میں خیر ہے تو آسان فرما دے، راستے کھول دے، اگر خیر نہیں ہے تو راستے بند کر دے۔ تو خیر مانگنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کی آپ دعا کریں، یہ اہتمام کریں، آپ کچھ عرصے تک کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مناسب رشتہ مقدر فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بھائیوں بہنوں کو نیک صالح رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا نہیں کی انہیں اولاد عطا فرمائے، اور جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک صالح اولاد بنا دے۔